اللہ کریم کا بہت بڑا انعام ہے ہم پہ، بڑی نعمت ہے اللہ کریم کی کہ مولا کریم نے ہماری زندگیوں میں پھر سے رمضان کو لوٹایا۔ اور صحابہ کرام رمضان آنے سے پہلے اللہ کریم سے دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ یہ رمضان جو آنے والا ہے ہماری زندگیوں میں کر۔ اب جو یہ رمضان ہے اس کا پیغام کیا ہے؟ پیغام رمضان کیا ہے؟ اللہ کریم نے قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تمہیں رمضان کا مہینہ اس لیے دیا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر عاجزی انکساری آ جائے، گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، نیکیوں کی طرف دوڑنے والے بن جاؤ، نیکیاں کرنے والے بن جاؤ۔ ایک دن جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کان یوم صوم احدکم فلا یرفث ولا یبخس۔ اللہ کے نبی نے اپنی میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص روزے دار ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو وہ کن کاموں سے اجتناب کرے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فحش کلامی نہ کرے، گندی گفتگو نہ کرے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا لڑائی جھگڑا نہ کرے، فلا يرفث ولا يبخس فإن سبه أحد أو قتله۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لڑائی جھگڑا بھی نہیں کرنا ہے، گالی گلوچ بھی نہیں دینی ہے، اور اگر تجھے کوئی گالی گلوچ دے، لڑائی جھگڑا تیرے ساتھ کرے، گندی کلام کرے، تو کیا کہے؟ وقال انی صائم، اللہ کے نبی نے فرمایا تو یہ کہا کر کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ حالت روزے میں چیزیں نہیں منع، اس کے علاوہ بھی منع ہے۔ ہماری زندگی میں ماہ رمضان آیا اس لیے نہیں آیا کہ ہم روزہ رکھ کے سارا دن سوتے رہے اور یوں ہی روزہ گزارتے۔ اللہ کریم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، اے میرے پیارے حبیب، ان دنیا والوں کو ذرا کہہ دینا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوب اعمالکم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کریم کی طرف سے اعلان آیا ہے، پیغام آیا ہے، اللہ کہتا ہے میں تمہارے قد کاٹ کی طرف نہیں دیکھتا، میں تمہارے گورے رنگت کی طرف نہیں دیکھتا، میں تمہاری خوبصورتیوں کی طرف نہیں دیکھتا، یہ ساری کی ساری میں نے دی ہوئی ہے۔ اللہ کریم نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ میرے سارے کے سارے انعامات ہیں، گننا شروع کر دو شمار نہیں کر سکتے، سمندروں دریاؤں کا پانی ختم ہو سکتا ہے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے کہا یہ ساری کی ساری تو میں نے دی ہوئی ہے، میں تمہاری شکل و صورتوں کو نہیں دیکھتا۔ اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پھر کیا دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِ أَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہے، تیرے دل کے اعمال کتنے پختہ ہیں۔ اللہ کریم نے یہ کہا کہ تمہارے دلوں کے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ ادھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی نبوت والی زبان سے فرما دیا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ نبی کا رتبہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لوگوں میرا جینا مرنا، میری زکوٰۃ، میرا حج، میرا سونا، میری لیل و نہار کی قیام، دن رات کی عبادت، ساری کی ساری للہ رب العالمین، اللہ ارحم الحاکمین کے لیے۔ آج روزہ رکھ کے جو اللہ نے نعمتیں تجھ پہ حلال کی تھی ساری حرام کر کے افطاری تک کے لیے، پھر بھی تو اپنی زبان کی حفاظت نہ کر پائے، پھر بھی تو اپنے اخلاق کو بہتر نہ کر پائے۔ جو پیغام رمضان پیغام لے کے آیا ہے تو اپنے اندر وہ درستی نہ لے کے آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہا کہ یہ جو شخص بھوک رکھ رہا ہے اور اپنے آپ کو چیز بھی نہیں لا رہا، اپنے آپ کو بدل بھی نہیں رہا، اللہ کہہ رہا ہے، آقا نے کہا اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کی اس بھوک کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کریم نے کہا مجھے اس کی بھوک کی کوئی ضرورت نہیں،
روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے ساتھ سوچ رہا ہے میں نے اسے نقصان کیسے پہنچانا، اسے دکھ کیسے دینی ہے، مال کیسے اکٹھا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا من حمل علینا الصلاۃ فلیس منا، کہ تو ادھر ہتھیار اٹھائے مسلمان بھائی کے لیے، اپنے سگے بھائی کے لیے یا مسلمان بھائی کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا فلیس منا، میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو روزہ رکھ، لا الہ الا اللہ لاکھ بار اپنی زبان سے ورد کرتا رہے، نبی تیرے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کر رہا ہے، اپنے کاروبار معیشت میں دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی کہتا ہے فلیس منا، میرے ساتھ تیرا کوئی تعلق نہیں۔ آج رمضان ہماری زندگیوں میں لوٹ آیا، کیوں آیا؟ اللہ کریم نے دوبارہ سے ہمیں چانس دیا، کیونکہ ہمارے ساتھ کئی لوگ اور تھے جو اس سال نہیں ہیں۔ کیا چانس دیا؟ اللہ نے دیا، پھر سے چانس دیا، پھر سے موقع دیا۔ آج میرے شیطان کو پھر باندھ دیا ہے، آج پھر تجھے موقع دے دیا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھ جا، نیکیاں کر لے زیادہ سے زیادہ، آ جا اپنے گناہوں کو مٹا لے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں کر کر کے گناہوں کو ختم کر لے، اپنے روزے کو تگڑا بنا کر کے، نیکیاں کر کے گناہوں سے بچ کے اپنے گناہوں کو پسند کر لے، تو آخرت کا دن ہو اللہ کریم یہ کہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ میرا بندہ ہے جس نے دنیا میں رہ کے دنیا کو اپنی کمر پیچھے پھینک دیا، دنیا کا لالچ نہیں کیا، جو دنیا کا ساز و سامان تھا اسے چھوڑ آیا۔ اللہ کریم کہے گا حقیقی کامیابی اس نے حاصل کی ہے فمن زحزح عن النار، اس نے اپنے آپ کو آگ سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، وادخل الجنة فقد فاز، اور اپنے آپ کو جنت کا حقیقی وارث بنا لیا، جنت کا حقدار بنا لیا۔ وما علینا الا البلاغ۔